میں نے نا ان میں سے دو کو، یہ جو ٹیچر ہے شیعہ اور یہ جو اصغر ہے، ان دونوں کو میں نے کال ملائی ہے، یہ دونوں نہیں اٹھا رہے. مرزا صاحب نے بھی میرے میسج پڑھ لیا. ہاں جی مرزا صاحب آگے جی. مرزا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی دعائیں. کون سا بات کریں؟ جی مرزا صاحب میں ڈاکٹر خان بات کر رہا ہوں جی. کون سا بتائیں؟ جی ڈاکٹر خان بات کر رہا ہوں جی مرزا صاحب. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 بولیے حکم. مرزا صاحب آپ ہمارے گروپ میں تشریف لائے تھے کچھ دیر پہلے، اور آپ کے گروپ میں بھی ہم کچھ وقت سے بیٹھے ہیں آپ کی دعوت پہ. جی 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 تو اگر میں کچھ ایک عرض کر لوں، کوئی سوال کر لوں آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. آپ حکم کریں. میرے صاحب پتہ ہے آپ کو اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان جو متنازع معاملہ ہے وہ آپ کے 12 امام ہیں. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بنیادی فرق 12 اماموں کا ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ مانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں. جی لیکن آپ سنت میں لیکن آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان جو تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کے 12 امام ہیں. نہیں، میں پہلی بار آپ سے بات ہوئی ہے. نہیں تو جو سنی حضرات سے بات ہوئی ہے وہ 12 امام کو مانتے ہیں. نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اہل سنت والجماعت اور آپ کے درمیان جو تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ 12 امام ہی ہے نا، یا کوئی اور عقیدہ ہے؟ تنازع کی وجہ امامت اور خلافت ہے. تو وہی نا آپ کے 12 امام. امام نہیں، امامت اور خلافت ہے. آپ لوگ خلافت کو مانتے ہیں، ہم امامت کو مانتے ہیں. تو حضرت جو آپ مانتے ہیں وہ 12 امام ہی ہے نا. جی 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 بالکل. تو تنازع کی وجہ آپ کے 12 امام ہی ہے نا، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جس چیز پہ تنازع ہے عقیدے کو لے کے، وہ آپ کے 12 امام ہیں، کہ آپ اپنے 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ عقیدے کا تعلق ہے، میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے. میں اپنا جانتا ہوں، میں مانتا ہوں 12 امام کو. تو میں یہی کہہ رہا ہوں. مانتے ہیں کیا نہیں مانتے؟ جی حضرت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مانتے ہیں جن 12 اماموں کو، یہی ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ میرا سوال مشکل تو نہیں ہے. ہاں اختلاف ہے، بالکل ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، سنیں جی 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 اسی کو سمجھنے کے لیے اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ سے بات کرنے کی جسارت کی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے جو 12 امام ہیں یہ آپ کے نزدیک، آپ کے مذہب میں یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے رسول خدا کو چھوڑ کے نبی تو میں ہاں بالکل یعنی انبیاء سے بھی افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں. آپ مجھ سے یہ بھی سوال کریں کہ کیوں افضل ہے. نہیں میں بالکل اسی طرف آؤں گا، میں اسی طرف آؤں. جی 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 آپ سے جب کہا ہے کہ افضل ہے تو آپ سوال کریں مجھ سے. میں کر رہا ہوں نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کے پہلے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر اسی جواز کے اوپر آئیں گے کہ آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کے جو 12 امام ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ آپ نے اس کا اقرار بھی کر لیا، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. اور وہ زمین پہ اللہ کی حجت ہیں، وہ اللہ کا نور ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ افلاک اور کائنات کے امام ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، کائنات ان کی ہتھیلی میں ہے، انبیاء اب ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی یا حدیث میں مروی ہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں نا؟ دیکھیے مرنے کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھ رہے ہیں. اب رہا یہ کہ ان کی مرضی بالکل ہے، ان کو پتا ہے کیسے مریں گے، یہ بھی پتا ہے. بالکل، یعنی جو میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ ساری درست ہیں، یعنی یہ ساری باتیں درست ہے نا؟ درست ہو گئی. ایکسپوز نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک، سامنے ایکسپوز نہ ہو، وہ ظاہر نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے اپنی دشمنی کو ایکسپوز کر دیا، جی جی وہ الگ چیز ہے. جی جی دیکھیں نا، میں نے ایک کی سنیں مرزا صاحب، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں زہر دے گا، جی یہ جی کرے گا. مرزا صاحب میں نے کسی بھی خصوصیت کے اوپر آپ سے وضاحت بالکل نہیں مانگی، صرف اقرار چاہتا تھا کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیات کے وہ حامل ہیں. بس اس پہ میں نے بحث نہیں کی ابھی آپ سے کوئی بھی. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کا اقرار کر لیا کہ وہ انبیاء سے افضل ہیں،
وہ زمین پہ اللہ کی حجت ہیں، وہ اللہ کی زمین پہ نشانیاں ہیں، وہ اللہ کا نور ہیں، اور وہ کائنات اپنی ہتھیلی میں رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے مرتے ہیں، امت کے اعمال ان پہ پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ کے اصول کافی میں لکھی ہیں. دیکھیے اپنی مرضی سے کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت انتقال آپ سنیں میں نے کہا یہ زیر بحث ہی نہیں ہے حضرت، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے نہ، میرا سوال ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، انہیں معلوم تھا. مرزا صاحب یہ میرا سوال ہی نہیں ہے، یہ میں سنیں، یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. میں نے تو اس کو کنٹیسٹ کر ہی نہیں رہا نا. آپ نے اپنا عقیدہ بنا لیا، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہ میرا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے سے یہ بتا دیں کہ وہ جو انبیاء سے بھی افضل آپ کے 12 امام ہیں، اللہ کی جانب سے بنائے گئے ہیں، اور وہ زمین پہ اللہ کی حجت ہیں، اور یہ ساری باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں، قرآن میں کہاں ہیں آپ کے 12 امام؟ یہ قرآن میں کہاں ہیں؟ جی آپ کو ہم ثابت کر دیتے ہیں، اگر آپ پوچھیں تو ثابت کر دیتے. آپ مجھے انبیاء سے یہ افضل 12 امام قرآن کی کسی آیت میں دکھائیں، حالانکہ ان کے نام کی صورتیں ہونی چاہیے تھی. نہیں سنیے، وہ قرآن سے بھی بتایا جا سکتا ہے. آپ ایک چیز سنیے، رسول کی ایک حدیث ہے جو سب کو سنی حضرات کو پتا ہے. نہیں، پر ابھی تو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں نا. سنیں نا، ابھی تو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. آئیں گے یہ پتا ہے، امام مہدی آئیں گے. نہیں، پر ابھی تو ہم قرآن کی بات نہیں کر رہے. نہیں آپ میری بات تو سن لیجیے. نہیں، آپ نے کہا میں قرآن سے دکھاتا ہوں، تو آپ ہمیں 12 امام قرآن سے کیوں نہیں دکھاتے؟ مہدی آئیں گے یہ معلوم ہے آپ کو. حضرت آپ پھر میری بات نہیں سمجھ رہے. مہدی آئیں گے؟ جی مہدی نہیں آئیں گے. میں نے قرآن سے آپ کے 12 امام پوچھے. آپ نے کہا وہ انبیاء سے افضل ہے. جب میں قرآن کی طرف جاتا ہوں تو مجھے انبیاء نظر آتے ہیں، آپ کے امام نظر نہیں آتے. مجھے سورہ ابراہیم ملتی ہے، مجھے سورہ یوسف ملتی ہے، مجھے سورہ یونس ملتی ہے، مجھے سورہ ہود ملتی ہے، مجھے سورہ عمران ملتی ہے، مجھے سورہ محمد ملتی ہے، مجھے سورہ انبیاء ملتی ہے. آپ کے کسی امام کی صورت نہیں ہے. وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے؟ نہیں، وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے؟ وہ تو انبیاء کے برابر نہیں ٹھہرتے. اگر مجھے آپ وقت دیں تو اس کا بھی جواب دے دوں گا میں آپ کو. جی آپ وقت دیں تو میں جواب دے دوں گا. جی ابھی تک مجھ کو کسی نے سوال نہیں کیا ہے. جی مگر آپ مجھے وقت دیں. بہت اچھا سوال ہے. بالکل. تو اس کے لیے آپ کو میں وقت دیتا ہوں. آپ اس کو ضرور جا کے اسٹڈی کیجئے. اور میں چلتے چلتے آپ کو اتنا بتا دوں کہ انبیاء سے افضل ہوں اور قرآن میں ایک سورت ان کے نام کی نہ ہو، ایک بات. دوسری بات، قرآن میں غیر انبیاء کے نام کی صورتیں بھی ہیں. سورہ مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں ہیں، ان کے نام کی اللہ نے ماشاءاللہ سورت قرآن میں بیان کی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، غیر نبی ہیں لیکن قرآن میں ان کا ذکر ہے. قرآن میں طالوت کا ذکر ہے، غیر نبی ہیں. آپ کے امام تو تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتے. کوئی ایک سورت ہو جو سورہ علی ہو، کوئی ایک سورت ہو جو سورہ اہل بیت ہی ہو. چلو سورہ آئمہ ہو، یعنی میری بات سنیے، میں آپ کلیئر کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور کرنا بھی چاہیے. اسی طریقے سے ایک دوسرے کی نالج ہوتی ہے. جی دیکھیے، آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کو کمپائل کیا تھا، یہ آپ کو معلوم ہے؟ کنہوں نے کمپائل کیا تھا؟ جی حضرت عثمان نے جی قرآن کمپائل کیا تھا. جی نہیں، قرآن کو سنیں قرآن کو کمپائل انہوں نے نہیں کیا تھا. جی قرآن کو کمپائل کیا تھا سیدنا صدیق اکبر نے. بھائی باقی لوگ خاموش رہیں، صرف مرزا صاحب سے بات ہو رہی ہے. جی سر آواز آ رہی ہے میری؟ مرزا صاحب سے بات ہو رہی ہے، ذرا آپ خاموش رہیں پلیز. مرزا صاحب سے بات ہو رہی ہے. سر مرزا صاحب سے ایک منٹ چھوڑیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں بات سنیں، مرزا صاحب ایکسپلین کریں گے. سنیں بھائی بات سنیں. یہ مناسب نہیں ہے نا بھائی صاحب. مرزا صاحب سے بات ہو رہی ہے، کمپلیٹ کرنے دو. میں بتانا چاہ رہا ہوں خان صاحب، آپ بات سنیں میری. آپ ان کو کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ نہیں، آپ ان کو بات کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ نہیں، آپ نا وہ اس سے بات کر رہے ہیں جس کو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہے تو وہ صحیح کمپائل نہیں کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرزا قاسم صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرزا قاسم صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ شیعہ کا وہ گروپ چلا رہے ہیں، وہ ایڈمن ہے اس کے. چلا رہے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوں. کس کی سمجھے حسین؟ کس کی ریڑھ کی ہڈی آپ ہیں؟ آج میں سر آصف صاحب کو رہی ہوں نا، اچھا 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 اتنا بڑا گروپ بھی چلا رہے ہیں. میں اچھا ریڑھ کی ہڈی اچھا میں چلیں. آپ کو بتاتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اچھا سنیں آپ نے میرا سوال سنیں. حضرت ابو بکر نہیں بات سنیں حضرت، بات سنیں. آپ مخل ہوئے ہیں، آپ کو میرے سوال کا پتہ ہے؟ سنیے میرے ڈاکٹر صاحب، قاسم صاحب آپ کو تو سنیں، آپ کی تو وہ حد تک کر رہے ہیں کہ آپ سے بات، آپ کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. وہ یہ آپ ہی کے فرقے کے ہیں اور اب شیعہ ہو گئے، ان کی بات سن لیں آپ. حضرت سنیں 38 سال میں رہا ہوں. مرزا صاحب بات سنیں. او حضرت ابھی بات سنیں نا، بات سنیں، چند منٹوں میں پتہ چل جائے گا، آپ فکر نہ کریں. قاسم صاحب سے بات میری ہو گئی، قاسم صاحب سے میری بات ہو گئی. قاسم صاحب نے میرے سوال کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا وہ اس کے اوپر تحقیق کریں گے. بہت اچھی بات ہے، ایسے کرنا چاہیے. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت میں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا. حضرت میں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا. تو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو میرے سوال کا پتہ ہے میں نے کیا سوال کیا؟ کیونکہ آپ نے لیٹ جوائن کیا نا. ابھی میں جوائن ہوا ہوں، کسی نے کوئی کہہ دیا تھا کہ انٹرنیٹ دوسرے کسی بھائی کی اچھا چلیں صحیح ہے. سچی تو یہ بات. اچھا یہ بتائیں کہ آپ امید ہے کہ آپ شیعہ اسکالر ہوں گے. میں شیعہ اسکالر ہوں یا کیا یہ مجھے پتا نہیں ہے، مگر کیوں نہیں پتا آپ کو؟ جعفریہ میں میں بتاتا ہوں نا آپ کو میں کیا ہوا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوں. 3 سال مجھے ہوئے ہیں فقہ جعفریہ میں. ٹھیک ہے، ٹھیک. 3 سال مجھے فقہ جعفریہ میں آتے ہوئے ہیں. اچھا پہلے جو 38 39 سال جو میرے چلے ہیں نا، جی وہ 5 سال کی عمر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دعوت اسلامی میں پہلا حافظ قرآن. 5 سال کی عمر تھی میری، 6 سال. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. دیکھیں نا آپ اگر حافظ قرآن ہیں، جی بات کرت بھی کر لیا جی ہو گیا میں نے، اور الحمدللہ میں نے ہو گیا وہیں سے جب حفظ بھی کر لیا تھا. جی بالکل ہو گیا زبردست ہو گیا. دیکھیں نا آپ نے قرآن کو حفظ کیا، اس کا مطلب ہے آپ قرآن پہ زیادہ عبور رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کون نہیں رکھے گا؟ آپ نہیں رکھیں گے. جی میں اس سے کہہ رہا ہوں، آپ نے حفظ کیا تو آپ کو جلدی آیت یاد آ جائے گی، صورتیں بھی یاد آ جائیں گی. قرآن کی بات ہے، اس سے ویسے نہیں کرتے. نہیں میرا سوال تو بانے دینا. آپ کا تعارف سنیں نا حضرت، آپ کا تعارف ہو گیا. اب میں وہ جو سوال مرزا صاحب سے کیا تھا میں آپ سے کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے بات سنیں، یہ قرآن کے حوالے سے ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے. یہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں نا. تو میں نے ایسی ویسی کون سی بات کی ہے؟ میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن حفظ ہے تو یہ زیادہ آسان ہے. آپ نے کہا آپ کو کر لیا. ارے حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن حفظ کر لیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. حضرت بات سنیں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، میں پھر عرض کر دیتا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے آپ کو قرآن حفظ ہے کہ اگر میں کچھ پوچھوں گا تو آپ کم از کم قرآن کے حافظ ہیں، فوراً اس کو آیت کو نکال لیں گے. ٹھیک ہے اب سنیے، میں نے جو سوال کیا تھا سن لو. حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا وقت لے لیں. بے شک جو سوال کیا تھا اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ گفتگو کیا چل رہی تھی. ٹھیک ہے اب جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مرزا صاحب سے پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو میں 1 to 1 آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے نزدیک آپ کے امام 12 امام جو آپ کے اور ہمارے مذہب کے درمیان بنیادی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، جیسے بون آف کنٹینشن کہتے ہیں، جو بنیادی اختلاف ہے. اچھا چھوڑ کے چلے گئے. اچھا مرزا صاحب آپ سے تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے، میں آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. بھلے وہ آپ کو برا بلا کہیں یا جو بھی کہیں، جی وہ ریڑھ کی ہڈی ہم ہیں وہ ہیں، لیکن کم از کم آپ سلجھے ہوئے طریقے سے بات تو کرتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے. وہ آئیں گے ان سے بھی بات کریں گے، کسی کو بھی لے کے آئیں گے، کسی سے بھی بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ابھی دیکھیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو میں تھوڑا ان کا انتظار کرتا ہوں، لیکن آپ کو جو سوال میں نے چھوڑ گیا ہوں اس پہ آپ ضرور بیٹھیے، جم کے بیٹھیے، اور اگر کوئی اشکال رہ جائے تو پھر میرے پاس واپس آئیے اور پوچھیے ڈاکٹر خان صاحب کہ آپ یہ بتائیے اور یہ بتائیے. ٹھیک ہے جی، تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے مذہب کے درمیان میں جو اختلاف کی بنیادی وجہ ہے وہ آپ کے 12 امام ہیں. یہ اختلاف رہتا ہی نہ اگر اللہ کی ذات قرآن میں اس کا ببانگ دہل اعلان کر دیتی. اب آپ نے کہا کہ اس کو کمپائل کیا گیا، آپ نے یہ کہا نا اس کو کمپائل کیا گیا.
حضرت اس کو کمپائل کیا گیا، وہ کمپائل کیا وہ آپ کے گھر میں موجود ہے؟ آپ یہ بتائیے جی کریں بات. مرزا صاحب بات کریں آپ. جی مرزا صاحب بات کریں آپ. ہیلو مرزا صاحب، آپ کا کہیں مائک بند ہوگا، بات کریں، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. بند ہو گیا، آ رہی ہے آواز؟ بالکل آ رہی ہے، بات کریں جی. آپ بات کر رہا تھا جی، آپ کچھ قرآن کی کمپائلیشن کی بات کر رہے تھے. بات کر رہا تھا. ہاں، آپ نے امام انبیاء سے، جی وہ تو ہو گیا نا جی. اب کچھ کمپائلیشن کی بات آپ کر رہے تھے. رسول کی ایک حدیث ہے جس میں رسول امام مہدی آخری وقت میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام مہدی جو ہے وہ، آواز آ رہی ہے؟ جی جی. امام مہدی جو ہے جی جی. وہ اس سے ثابت ہوا امام مہدی جو ہے حضرت عیسیٰ سے افضل ہے. اچھا، اس کے مطلب حضرت عیسیٰ کوئی معمولی پیغمبر تو نہیں ہے نا؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اب میں عرض کروں آپ کے سامنے، یہ مجھے بتائیے کہ قرآن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن میں، ایسا ہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، کتنا شاندار ذکر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیں، قرآن میں کہیں پہ آپ کو اس صراحت کے ساتھ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، ان کی دنیا سے رخصت ہونے کا بھی ذکر ہے، ان کی ماں کا بھی ذکر ہے، ان کے پیدا ہونے کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے والدہ کی گود میں کلام کرنے کا بھی ذکر ہے. آپ مجھے قرآن میں دکھا سکتے ہیں کہیں پہ آپ کے امام مہدی کا ذکر ہے اس صراحت کے ساتھ جیسے سیدنا عیسیٰ کا ہے؟ پھر کون افضل ہوا؟ اب میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے یہ بہت ہی، اس میں کوئی صحیح بات کہے تو لوگ اتنے جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور منہ بند کر دیتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں. مگر اگر آپ غور کریں اور سمجھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے. نہیں، پر آپ نے میری بات کا جواب تو دینا ہے نا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جا بجا. آپ کی بات پہ آ رہا ہوں میں. دیکھیے بیوی عائشہ تھی، بیوی عائشہ جی علیہ السلام، ان سے حضرت عثمان سے جھڑپ ہو گئی. معلوم ہے کس بات پہ؟ کیونکہ انہوں نے ان کا وظیفہ کم کر دیا تھا، لہذا وہ ان کو لعنتیں بھیجتی تھی. یہ بات سنیں، یہ کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے نا. کیوں ہم تو جو چیز ثابت نہیں ہے ہم کیوں کریں؟ جو بات آئی ہے وہ کیسے آئی ہے میں بتاتا ہوں. قرآن ہے، قرآن میں لوگ مانتے نہیں ہیں. قرآن میں بھی عائشہ کے بارے میں برائی آئی ہے. نہیں تو قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے. سورہ نور کی پہلی 11 آیات تو ان کے بارے میں آئی ہیں. نہیں، آپ میری بات سن لیجیے. اللہ نے سیدہ عائشہ پاک کو ام المؤمنین بتایا ہے. یہ آیت نکال دی جاتی، اگر ناراضگی نہیں ہوتی ان سے تو یہ آیت نکل جاتی اس میں سے. حضرت بات سنیں نا، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں. یہ نہیں، مجھے سنیں میرے ساتھ معذرت کے ساتھ، میں نے 12 امام پوچھے آپ کے قرآن سے، ٹھیک ہے. اب 12 اماموں سے بات چلتے کدھر پہنچی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ ڈھونڈ کے لائیے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ قرآن کو جلا دیا، حضرت آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں قرآن ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ نقلی ہے، اصلی نہیں ہے؟ دیکھیے آپ میری پوری بات سنیے. نہیں، آپ اقرار کیجئے، آپ تو یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ کو صحیح بات نہیں. چلے بتائیے، میرا بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ کیا آپ کے گھر میں جو قرآن پاک موجود ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ یہ بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہمارے امام نے کہا جی قرآن ہے اسی کو مانو.
نہیں نہیں، اصلی ہے یا نقلی ہے یہ پوچھا آپ سے. صحیح قرآن ہے، یہ صحیح ہے قرآن، یہ ہاں، صحیح تو ہے قرآن. پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ یہ نکال دیا وہ نکال دیا؟ آپ تو مولانا، آپ کنفیوز کیوں ہیں؟ میں نے کہا تھا 10 پارے بکری کھا گئے. اچھا، یہ کس نے کہا 10 پارے کھا گئی؟ بھی ایسا میں کہنا ہے 10 پارے بکری کھا گئی. سنیں، یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی 10 پارے بکری نہیں کھا گئی. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا آپ کو یار؟ اور یہ بھی ہے کہ آپ کے یہاں قرآن کی آیتیں جو ہے بستر کے نیچے رکھ دی جاتی تھی. بستر کے نیچے کوئی آیت رکھتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ بات سنیں. اچھا بات سنیں. اب آپ کی چونکہ اچھا سنیں نا، جب سوال کرتے ہیں تو مجھے جواب دینے دیجیے کیجیے نا. جب آپ سوال کرتے ہیں پھر مجھے جواب دینے دینا. ٹھیک ہے، اب آپ 12 اماموں سے نیچے آ گئے. اب آپ نے کہا جی کہ قرآن کی آیتوں کو بستر کے نیچے رکھتی. پہلی بات تو یہ کہ وہ روایت درست نہیں ہے، اس کا راوی ضعیف راوی ہے. لیکن میں تسلیم کر کے چلتا ہوں. یہ مجھے بتائیں اور سن لے بھائی. ارے بھائی سن لے نا. اچھا سن لے نا، سن لے. قرآن کی آیات کو کن چیزوں کے اوپر لکھا جاتا تھا؟ چمڑے کی کھال پہ. ہاں، اور پتوں پہ لکڑی پہ، پتوں پہ یا چھالوں پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں پہ رکھنی چاہیے؟ دیکھیے یہ کیا بات کرتے ہیں؟ یعنی کیا بات کرتے ہیں آپ یار؟ یعنی بات سنیں، اللہ نے تو حفاظت کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی گئے سارا قرآن لے کے، ہاں جی، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، وہ واپس لے کے تو پھر یہ اصلی قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے یا وہ والا اصلی قرآن ہے؟ کون سا اصلی قرآن ہے؟ آپ کنفیوز ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مولا علی اصل قرآن لے کے گئے، انہوں نے نہیں قبول کیا. مسلمان میں وہ ہو جائے گا، 2 قرآن ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے الگ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے قرآن 2 ہے، ایک وہ جو آپ کے گھر ہے اور ایک وہ جو مولا علی لے کے گئے تھے. تو پھر اصلی قرآن کون سا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہی اصلی ہے جو آپ کے گھر میں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ قرآن 2 تھے. اصلی قرآن دیکھو جو پورا قرآن جو ہے وہ ہمارے امام مہدی آخری زمان لے کر آئیں گے. تو یہ جو آپ کے گھر میں قرآن ہے یہ نقلی ہے؟ کتنے بار ہوگا جب سے نہیں، پر یہ تو اصلی نہ ہوا نا. پھر حساب سے ہوگا، یہ تو اس کے حساب سے نہیں ہے. نہیں، پر مرزا صاحب یہ تو اصلی قرآن نہ ہوا نا. یہ جو آپ کے گھر میں پڑا ہے یہ تو اصلی نہیں ہے. پھر قرآن ہے، وہ آیتیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کی نہیں ہے، وہ کر بھی نہیں سکتے. نہیں آپ سنیں، آپ پتہ ہے کیا، آپ اس طرح کریں نا، آپ پہلے ایک فیصلہ کر لیں. وہ قرآن جو آپ کے پاس ہے یہ اصل قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے اور اصل قرآن وہ ہے وہ جو سیدنا علی نے پیش کیا تھا اور پھر نہیں دیا ان کو اور لے کے واپس، وہ اگر اصل قرآن ہے تو وہ جو آپ کے گھر میں ہے پھر وہ اصل نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ تو کریں کہ کون سا اصل قرآن ہے، وہ جو آپ کے گھر میں ہے یا وہ جو مولا علی لے کے گئے تھے. قرآن یہ بھی اصل ہے مگر مکمل نہیں ہے. اچھا یہ مکمل، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جو آپ کے گھر میں ہے یہ پورا نہیں ہے. بہت سی چیزیں دیکھیں، میری بات سنیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لہٰذا میں کوئی ایسی بات کر نہیں سکتا ہوں. یعنی آپ نے سوال کیا ہے کہ اماموں کے نام بتائیں. پتہ ہے کیا قرآن سے میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، سنیں مرزا صاحب، آپ کے لیے ہمارے اماموں کے جو نام ہے اور اماموں کے بارے میں جو کچھ بتایا نہیں. مرزا صاحب ابھی تو اماموں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں نا، اب ہم آگے چلے گئے ہیں، ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے. اشاروں میں اگر نام سے اتر جاتی آیتیں تو آیتیں بدل دیا جاتا. سنیں نا، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن آپ کے پاس جو موجود ہے یہ اصل نہیں ہے. آپ اس قرآن کو نہیں مانتے، آپ اس قرآن کو نہیں مانتے نا، یہ اصل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس میں سے بہت کچھ نکال دیا ہے. مانتے تو ہے نا، نکال دیا تو کیا مانتے تو مطلب ہے اس کو سنیں معذرت کے ساتھ، آپ اس کو نامکمل سنیں. آپ اس قرآن کو جو آپ کے گھر میں پڑھا ہے اس وقت پڑھا ہوگا اور آپ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، آپ اس کو نامکمل بھی کہتے ہیں، نقلی بھی کہتے ہیں، بہت کچھ نکال بھی دیا، ادھورا بھی ہے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں. تو یہ تو قصور آپ کا ہے. آپ کس لیے مانتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے امام نے کہا اس کو مانو. تو آپ کے امام نے آپ کو غلط بات کیوں بتائی ہے جو بات ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے غلط حکم دیا آپ کو. وہ قرآن جو اصل نہیں ہے وہ کیوں کہتے ہیں مانو؟ وہ اس لیے کہ 2 قرآن ہو جائیں گے. تو حضرت سنیں، ہو کیا جائیں گے؟ 2 قرآن ہے نا، آپ نے بنا جو دیے ہیں. دیکھیے وہ تو آلریڈی ہے.
ہاں تو پھر یہ کیا بات ہوئی اصل؟ یہ کیا بات ہوئی آپ کی؟ امام نے کہا کہ دو نہ ہو جائیں اور پھر امام کہتے ہیں کہ دو ہیں بھی، ایک ہمارے پاس ہے ایک تمہارے پاس ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ نیٹ بند کرتی ہے اس میں. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مجھے تو آ رہی ہے. جی مرزا صاحب مجھے آپ کی جو بات سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ قرآن اماموں نے کہا ہے کہ دو نہ ہو جائیں، پھر کہتے ہیں کہ دو تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھو، پھر آپ کہتے ہیں یہی اصلی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے، پھر یہ نامکمل ہے، پھر اس میں بہت کچھ نکال دیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اماموں کو نکال دیا. چلا گیا چلو جی.